برطانیہ اینٹی بایوٹک مزاحم سپر بگ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ملک اس مسئلے سے نمٹنے کی کوششوں میں کام ہو رہا ہے۔ سپر بگ کا اضافہ صحت عامہ کے لیے ایک اہم خطرہ ہے جس سے بہت سے طبی علاج غیر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹی وی پریزنٹر ہنری کیلی 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ کیلی برطانوی ٹیلی ویژن کی ایک معروف شخصیت تھیں۔ وہ گوئنگ فار گولڈ سمیت مختلف شوز کی میزبانی کرتی تھیں۔ اس کا ایک طویل اور ممتاز کیریئر تھا جس نے اپنی عقل اور دلکشی سے سامعین کو محظوظ کیا۔ کیلی کو اس کی شاندار آواز اور اسکرین پر موجودگی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ منیرا مرزا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے جو بورس جانسن کی سابق معاون ہیں۔ کثیر ثقافتی کے بارے میں مرزا جو پہلے نمبر 10 پالیسی یونٹ کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں، انہوں نے ماضی میں کثیر ثقافتی کے بارے میں شکیانہ خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس سے دلیل دی ہے کہ یہ گروہوں کے درمیان اختلافات کو بڑھا سکتا ہے اور تصادم کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ بات چیت میں مرزا کی شمولیت نے دلچسپی کو جنم دیا ہے۔ ثقافت کے لیے زیادہ عالمگیر نقطہ نظر کی وکالت کرنے کی اس کی تاریخ کے پیش نظر۔ مصری نظر بند علاء عبدالفتاح کی والدہ لیلا سویف اپنی بھوک ہڑتال ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر برطانیہ ان کے بیٹے کی رہائی کے لیے پیش رفت کرتا ہے۔ سویف جو کہ برطانوی نژاد ہیں، انہوں نے برطانیہ سے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے مزید کام کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ علاء عبدالفتاح کو مصر میں قید کر دیا گیا ہے جس سے ان کی حفاظت اور انسانی حقوق کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ سوف کی بھوک ہڑتال 55 دن تک پہنچ گئی ہے جس نے صورتحال کی نزاکت کو اجاگر کیا ہے۔ اسکاٹش حکومت نے مساوات اور انسانی حقوق کمیشن EHRC کی جانب سے انتباہات کے باوجود سنگل جنس کی جگہوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ EHRC نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ کچھ سنگل جنسی جگہیں امتیازی ہو سکتی ہیں، لیکن اسکاٹش حکومت برقرار رکھتی ہے کہ یہ جگہیں کچھ خدمات کے لیے ضروری ہیں، جیسے گھریلو بدسلوکی کی پناہ گاہیں اور بدلنے والے کمرے۔ گیلری لائنکر سمیت 500 سے زیادہ میڈیا شخصیات نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں BBC پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ کے بارے میں ایک دستاویزی فلم بحال کرے۔ دستاویزی فلم کو BBC کے شیڈول سے نکالا گیا جس سے سنسرشپ کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔ دستخط کرنے والوں کا کہنا ہے کہ دستاویزی فلم صحافت کا ایک اہم حصہ ہے جو غزہ میں انسانی بحران پر روشنی ڈالتی ہے۔ وہ BBC سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور دستاویزی فلم نشر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے دفاعی اخراجات کو بڑھانے کے لیے برطانیہ کے امدادی بجٹ میں کٹوتی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مجوزہ کٹوتی سے امدادی بجٹ کو قومی آمدنی کے 0.7% سے کم کر کے 0.5% کر دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دفاعی اخراجات کے لیے فنڈز کو آزاد کرنا ہے جو سٹارمر کے خیال میں قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اس منصوبے نے امدادی خیراتی اداروں اور ترقیاتی گروپوں میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایک نیا سروے تجویز کرتا ہے کہ آڈیو بکس کو انگلینڈ کے نظر ثانی شدہ اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ نیشنل لٹریسی ٹرسٹ نے پایا کہ 70% اساتذہ کا خیال ہے کہ آڈیو بکس پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ٹرسٹ کا استدلال ہے کہ آڈیو بکس جدوجہد کرنے والے قارئین کی مدد کر سکتی ہیں اور پڑھنے کی محبت کو فروغ دے سکتی ہیں۔ وزراء پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ نئے نصاب میں آڈیو بکس کے فوائد پر غور کریں۔
نیکسٹ ہے بی بی سی نے ڈی جے ٹم ویسٹ ووڈ کے خلاف الزامات سے نمٹنے کے لیے معذرت کر لی ہے۔ ایک تحقیقات میں معلوم ہوا کہ بی بی سی شکایات کو کم مناسب طریقے سے حل نہ کر کے کم اور ناکام لوگوں کی وجہ سے ویسٹ ووڈ پر بی بی سی میں اپنے وقت کے دوران غنڈہ گردی اور بدتمیزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ کارپوریشن نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا عزم کیا ہے۔